علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور فرمایا جو کوئی نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جو کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے مجھے غم ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ نماز صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقررہ اوقات میں پڑھنا فرض ہے، اسی لیے وقت گزار کر نماز پڑھنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، شیطان یہ نہیں کہتا مت پڑھ، شیطان کہتا ہے چلا ابھی تو ٹائم ہے ابھی پڑھ لیے، ابھی ٹائم ہے ابھی پڑھ لیے، لیکن نہیں، شیطان روکتا ہے اس عمل سے، وہ تمہارا ذہن دھیان ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی، سردی بڑی ہے، گرمی بہت ہے، کیا قبر کی گرمی بھول گئے؟ کیا قبر کے اندھیرے بھول گئے؟ کیا وہاں کے عذاب بھول گئے؟ کیا اللہ کی پکڑ بھول گئے؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ ایسا ہے جسے کفر کیا، جان بوجھ کے نماز چھوڑ لینا، یہ تو بے وفائی ہے نا اللہ سے۔ اللہ نے کیوں بھیجا تھا دنیا میں؟ اس لیے بھیجا تھا تاکہ اپنی پیشانی کو میرے دہلیز پر ٹیک دے، میری عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ارواح عالم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کیا تو اللہ نے وہاں پر سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کی تمام روحوں نے، ہم سب نے جواب دیا تھا بلا یا ربی، کیوں نہیں اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ اللہ نے یہ وعدہ کیوں دلوایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تو یہ بھی دلوا سکتا تھا، کیا میں تمہیں رزق نہیں دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں مال و دولت نہیں دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں آل اولاد نہیں دیتا ہوں؟ اور کیا میں تمہیں موت حیات نہیں دیتا ہوں؟ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ دلوا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پیشانی، اپنے بندوں کا ماتھا، اپنے بندوں کی بندگی اپنے دہلیز پر جھکانا چاہتے ہیں، تاکہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، میرے بندے فلاح کو پہنچ جائیں، میرے بندے میری اطاعت یاری کر کر، میری فرما برداری کر کر مجھے راضی کر لیں اور میں ان کو جنت عطا کروں۔ لیکن اس پہ بھی بس نہیں ہے، وقت بہت ہے، پڑھ لیں گے بعد میں نماز، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کے آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ یہ وقت، یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، ایک دفعہ جس کو وقت ملے گا دوبارہ نہیں آئے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت آ جائے گا، پھر ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر، کسی کو وقت نہیں ملنے والا۔ کبھی یہ سوچ کر کہ ہم تو آرام سے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، موت کا انتظار ہے، نماز سے غفلت کیوں ہے؟ کیا موت کا انتظار ہے؟ نماز تو کسی صورت میں معاف ہی نہیں ہے، اگر تمہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا رہی تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ اگر نماز معاف ہوتی تو وہاں ہوتی میدان جہاد میں، میدان جنگ میں، جہاں دشمن کا خوف تھا، وہاں بھی اللہ نے وہ حکم دے دیا کہ جدھر کو سواری ہو ادھر کو ہی رک کر کے اشارے سے بیٹھ کر ایسی نماز پڑھ لو۔ تو نماز چھوڑنے کی گنجائش کسی بھی سچویشن میں، کنڈیشن میں نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔